احسان فراموش قسط نمبر 31۔ شمائلہ کے تھانے پہنچتے پہنچتے اخبارات کے ٹیلی پرنٹر کھڑک گئے، فیکس مشینیں سرسرائیں، ٹیلی فون کی گھنٹیاں بول اٹھیں۔ دن دہاڑے ایک بڑے آدمی کے وحشیانہ قتل کی خبر بجلی کے کرنٹ کی طرح شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گئی۔ شام کے اخبارات میں شاید سرخیاں لگ گئیں۔ شمس کی تصویریں، شمائلہ کی تصویریں، پس منظر، پیش منظر، چمگوئیاں، اپنے اپنے خیال، اندازے، قیافے، اور جتنے منہ اتنی باتیں ہونے لگی۔ یہ کیا کیا تم نے شمائلہ؟ شام کو زرینہ تھانے پہنچے حوالات میں بند شمائلہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا، تم نے دن دہاڑے 10 آدمیوں کے سامنے ایک قتل کر دیا۔ وہ تشویش سے بولی، اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا زرینہ جی، آج میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر بولی، پاگل نہ بنو بلکہ پاگل بن جاؤ۔ زرینہ فوراً اپنے جملے کو گھماتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ شمائلہ نے پوچھا۔ وہ بہت پرسکون اور مطمئن تھی۔ پولیس کے آگے کیا بیان دیا تم نے؟ زرینہ نے رازداری سے پوچھا۔ کیا بیان دینا تھا؟ جو کچھ ہوا پولیس کے سامنے ہی ہوا ہے۔ شمائلہ تن کر بولی اور کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگی، میں نے پولیس سے کہا کہ افسوس صرف 4 گولیاں ریوالور میں رہ گئی تھیں، اگر 100 ہوتی تو میں 100 کی 100 اس کے سینے میں اتار دیتی۔ یہ اپنی بکواس بند کرو، اور اب پولیس کے سامنے کچھ نہیں کہنا، وکیل بات کرے گا۔ زرینہ نے پھر رازداری سے کہا، مطلب کیا ہے آپ کا زرینہ جی؟ شمائلہ تجسس سے بولی، مطلب یہ ہے کہ تم پاگل ہو۔ زرینہ آپ کے سنجیدگی سے بولی، تم نے پاگل پن میں مارا ہے شمس کو؟ کیا تم یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہی ہو؟ اب کے شمائلہ نے بھی سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، زرینہ نے کہا۔ تھوڑا بہت قانون میں بھی جانتی ہوں، اور یہ بات جانتی ہوں کہ قانون پاگل کو سزائے موت نہیں دیتا۔ نو زرینہ جی، شمائلہ برہم ہو کر بولی، میں یہ بات کبھی نہیں بولوں گی۔ میں نے اسے بقامی ہوش و حواس مارا ہے، اور کتے کی موت مارنا میری زندگی کا مشن تھا۔ پاگل نہ بنو شمائلہ، زرینہ نے بہت دھیمے لہجے میں سے ڈانٹ پلانے کے انداز میں کہا۔ کیا بات کرتی ہو تم؟ ایک بات کہو، پاگل نہ بنو، کبھی کہتی ہے پاگل بن جاؤ۔ شمائلہ بات کو مذاق میں اڑاتے بولی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ زرینہ ذہنی طور پر الجھ کر بولے، بہت سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو شمائلہ، اس طرح کی باتوں سے تم اپنا کیس کمزور کر دو گی۔ میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں، اور میں بچنا نہیں چاہتی۔ شمائلہ ترنت بولی، مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ تم مجھے پاگل قرار دے کر موت کے پھندے سے بچانا چاہتی ہو۔ تم تھانے میں بھی الٹا سیدھا بیان لگوا دو گی، کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے آؤ گی کہ میں اس کے پاس ذہنی مریضہ کی حیثیت سے علاج کرواتی رہی ہوں، لیکن اس طرح میرا کیس کمزور ہو جائے گا۔ شمائلہ نے کہا، کیسے کمزور ہو جائے گا؟ زرینہ اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولی، اس طرح کمزور ہو جائے گا کہ پھر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ اسے میں نے نہیں، میرے پاگل پن نے مارا ہے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اسے میں نے ہوش و حواس میں مارا ہے۔ میں نے اسے انتقام کی آگ میں بارود سے جلایا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ میں نے اسے نہیں مارا ہے؟ اچھا، میری ایک درخواست قبول کرو، زرینہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ شمائلہ نے پوچھا۔ تم خاموش تو رہ سکتی ہو نا؟ میں شام تک وکیل کا بندوبست کر دوں گی، تم وکیل کے آنے تک کوئی بیان نہیں دینا۔ زرینہ نے درخواست کرنے کے لہجے میں کہا، اگر ان لوگوں نے پوچھا تو کیا کہوں؟ میری زبان میں درد ہے اور میں بول نہیں سکتی۔ وہ غیر سنجیدہ ہو کر بولی، اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے۔ زرینہ زچ ہو کر بولی اور واپس چلی گئی۔ شمائلہ نے جب شمس کا قتل کیا تھا تو واردات کے وقت گولیوں کی آواز سے پورے وارڈ اور پورے اسپتال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کیا ڈاکٹرز، کیا نرسیں، سب وارڈ سے بھاگے۔ مریض بھی دبک کر ادھر ادھر کونوں خدروں میں چھپ گئے۔ پولیس کے لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے تھے، لیکن جب شمائلہ نے پستول پھینک کر رضاکارانہ طور پر سرنڈر کیا تو پولیس اور شمس کے ذاتی محافظ اس وقت شمس کی خون میں لتھی لاش کے پاس جمع ہو گئے۔ شمائلہ بہت پرسکون طور پر پولیس کی حراست میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں علاقے کے تھانے سے بھی پولیس آ گئی، جو شمائلہ کو ہتھکڑی لگا کے تھانے لے گئی، اور شمس کی لاش کافی دیر تک وارڈ میں اپنی جگہ پڑی رہی۔ پوری فضا پر ایک خوف و ہراس طاری تھا۔ قانون کے محافظ بھی لاش کے پاس جمع تو ہو گئے تھے، لیکن کوئی چھو نہیں رہا تھا۔ پھر پولیس کی خصوصی ٹیم آئی، جنہوں نے موقع پر موجود سٹاف کے بیانات قلم بند کیے، اور ایک ایمبولینس پولیس کی نگرانی میں شمس کی خون آلود اور گولیوں سے چھلنی ڈیڈ باڈی کی پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال لے گئی، اور باڈی جانے کے بعد ہسپتال کے سٹاف کے مابین چمگویاں شروع ہو گئی۔ بہت بڑا آدمی تھا، ایک نرس نے دوسری نرس سے کہا۔ کس اعتبار سے بڑا آدمی تھا؟ دوسری نرس نے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم کیا؟ پہلی نرس بولی، مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں۔ دوسری نرس بولی، کیا معلوم ہے؟ پہلی نے پوچھا۔ انجان مت بنو روبینہ، تم جاتی رہی اس کے بنگلے پر،
पहली ने राजदाराना अंदाज में कहा, तुम भी तो गई थी। दूसरी खट से जवाबन बोली, वो मुझे तो काम पड़ गया था। इससे वजाहत की, मुझे भी काम पड़ गया था। दूसरे ने मायूस लहजे में जवाब दिया, इसी अस्पताल में कमोबेश तमाम नर्सों को इससे कोई ना कोई काम पड़ा है और सब के काम इसने किए हैं। साहिरा, जुबैदा, फाखरा, लेडी डॉक्टर हुस्ना, लेडी डॉक्टर समीना, नर्स साजिदा, रुखसाना, किसको इससे काम नहीं पड़ा और सबके काम इसने किए हैं। दूसरी नर्स ने कहा और फिर देखते देखते अस्पताल की तमाम नर्सें जमा हो गई और सबके होंठ हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे सब औरतें एक ही कश्ती पर सवार थीं और यूं लगा जैसे शम्स अस्पताल के अंदर बेइंतहा पैसा इसलिए खर्च करता था कि वो नर्सों लेडी डॉक्टरों में मकबूल हो जाए और सबके मसाइल हल करे। यार बहुत बुरा आदमी था। एक नर्स जो चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी अचानक बोली, गरीब औरतों की कमजोरी और मजबूरी से फायदा उठाता था। अगर मैं इसकी बदमाशी के किस्से बयान करूँ तो तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा। पहले दर्जे का बेईमान, फराड और वहशी शख्स था। शुमैला ने जो मारा है इसे तो कुछ सोच समझ के मारा है, सवाब का काम किया है। एक ने कहा, मेरा तो कलेजा ठंडा हो गया। दूसरी बोली, ऊपरी शाम तक सारे अस्पताल में इस दहशतगर्दी के चर्चे होने लगे और शाम तक ये खबर शम्स के खबती नफ्सियाती डॉक्टर तक भी पहुंच चुकी थी और वो शम्स के कत्ल होने पर अफसोस के बजाय वारदात को एंजॉय कर रहा था। यह मज़ा आ गया। इसने शाम के एक अखबार में खबर पढ़ने के बाद खुसूसी तौर पर अपने पीए को अंदर बुलाया और लुत्फ लेने के अंदाज में इसके साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, सच बताओ, मेरे प्रोफेशन की हिस्ट्री में ऐसा केस देखा है कभी? नहीं सर। वो टिपिकल केस था, पीए ने जवाब दिया। टिपिकल, पागल, साइको, क्रैक, एबनॉर्मल, सेट और महरूम, इसका यही अंजाम होना था। वो औरत भी कमाल की थी। क्या नाम था? वो नाम लिया करता था इसका, शुमैला। पीए ने लुकमा दिया। हाँ शुमैला भाई, इससे मिलने की हमें भी खुशी और ख्वाहिश पैदा हो गई है। कितने मरीज है भाई? डॉक्टर ने पूछा। फिलहाल 2 ही हैं सर, पीए ने जवाब दिया। एक को तो अंदर भेजो, डॉक्टर बोले। और पीए बाहर गया तो हंसते हुए बड़बड़ाने लगे, शुमैला, हा 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 शुमैला। देखो शुमैला, अगर कोई इंसान दलदल में डूब रहा हो और दूसरे से बचाना चाहे तो वो उस वक्त तक इसे कभी दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि डूबने वाला ताउन न करे। इस शाम जरीना ने हवालात के अंदर शुमैला से मुलाकात के वक्त बहुत संजीदगी से इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। पुलिस का रिमांड खत्म हो चुका था और अगले दिन शुमैला की अदालत में पेशी थी और जरीना सरतोड़ कोशिश कर रही थी कि इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि शुमैला किसी तरह आमदन कत्ल के इल्ज़ाम से बच जाए और इस मौक़िफ़ की बुनियाद वो थाने में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ पर कायम करना चाहती थी। इस सिलसिले में इसकी थाना इंचार्ज से भी बात हुई थी और पुलिस को जरीना ने काफ़ी हद तक अपनी तरफ झुका दिया था, लेकिन शुमैला बिल्कुल तामुन नहीं कर रही थी। वो जरीना के बेहद इसरार के बावजूद किसी वकील की खिदमत हासिल करने पर आमादा नहीं थी। देखो शुमैला, अगर कोई दलदल में डूब रहा हो तो दूसरा उसे उस वक्त तक नहीं बचा सकता जब तक कि डूबने वाला बचाने वाले के साथ ताउन न करे। डूबने वाला बचना चाहे तो जब ना, मैं तो जिंदा ही इसको मारने के लिए थी। खस कम जहां पाक, मेरा मिशन खत्म। शुमैला ने खुशी और इत्मीनान के साथ दोनों हाथ फैलाते हुए कहा और जरीना मायूस होकर वापस चली गई। अगले दिन शुमैला को अदालत में पेश किया गया और इस्तगासा ने हालात और वाक़यात के मुताबिक वारदात की तफसील बताते हुए फर्द जुर्म आयद कर दी। तुमने अपनी सफाई में कुछ कहना है? फर्द जुर्म आयद होने के बाद जज ने शुमैला से पूछा। नहीं जनाबे वाला। शुमैला अदालत के कटहरे में आई और सीना तान कर बहुत खुशी और इत्मीनान के साथ बोलते हुए कहने लगी, नहीं जनाबे वाला, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कुछ जुर्म नहीं किया। एक शैतान को मारा है और शैतान को मारना जुर्म नहीं नेकी है। मैंने ये कत्ल बकायमी होशो हवास और आमदन किया है। मेरे रिवाल्वर में सिर्फ 4 गोलियाँ थी जो मैंने इसे मारी हैं। अगर 400 गोलियाँ होती तो मैं सब की सब इसके जिस्म में उतार देती। मुझे इसके कत्ल पर कोई अफसोस और कोई नदामत नहीं। अगर ये शैतान 100 बार जिंदा हो जाए तो मैं 100 बार इसे मारने में फख्र महसूस करूंगी। दैट इज ऑल माई लॉर्ड। वो एक ही सांस में बोलकर चुप हो गई। जज ने अगली समाअत तक शुमैला को जेल मुंतकिल करने के अहकामात दिए और समाअत के बाद शुमैला को जेल की वैन में बिठाकर औरतों की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। शुमैला के जेल जाने से पहले अली को भी जेल हो गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के हालात से बेखबर थे। अली के केस में तो कोई जान नहीं थी, लेकिन गुलफाम पुलिस मुकाबले में मौत के बाद अली की मदद करने वाले लाताल्लुक होकर पीछे हट गए थे। गुलफाम एक बाइज्जत रहायशी सोसाइटी में बहुत बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब पुलिस मुकाबले में मारा गया तो फिर सनसनीखेज कहानी अखबारात में छपने लगी। गुलफाम का जो हल्का था वो गुलफाम के पस मंजर से वाकिफ था और वैसे भी वो अंडरवर्ल्ड के लोग थे जिनका तबका अशराफे से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन गुलफाम के दोस्त अहबाब के लिए गुलफाम की ज़िंदगी से मुतल्लिक चुका देने वाले इंकशाफात हैरत अंगेज थे।
کیونکہ گلفام باعزت لوگوں کی سوسائٹی میں بہت مقبول تھا اور اس کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ اس کی رسائی بہت اوپر تک ہے، اور یہ تاثر غلط بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں جب کوئی ڈنر پارٹی ہوتی تو گلفام کے گھر کی گلی بڑی بڑی خوبصورت کاروں سے پٹ جاتی اور پارکنگ کی جگہ ملنا مشکل ہو جاتی، اور ان پارٹیوں میں شریک ہونے والے بگ شاٹس بھی ہوتے جو اپنے اپنے شعبوں میں اقتدار اور طاقت کے مالک ہوتے، اور ان پارٹیوں میں بہت پرکشش اور دل آویز خواتین بھی شامل ہوتی جن کے بارے میں وثوق سے معلوم نہ ہوتا کہ وہ آنے والے مردوں کی بیویاں ہیں یا دوست۔ ان آنے والوں میں اکثر بڑی بڑی نامور اداکارائیں بھی دکھائی دیتی جو اسکرین پر کم اور ایسی محفلوں میں زیادہ نظر آتی، اور بنگلے کے چاروں طرف بالکونیوں، گیلریوں، برآمدوں، راہداریوں کی مدھم اور ملجگی روشنی میں جوڑوں کی شکل میں کئی سائے ایک دوسرے سے قریب دکھائی دیتے، اور آس پاس کے مکینوں کو کبھی ان جڑتے سمٹتے اور بکھرتے سایوں پر اعتراض نہ ہوتا، بلکہ وہ مطمئن ہوتے کہ طاقت کا سرچشمہ ان کے گھروں کے قریب بہتا ہے، اور دن کے اجالے میں جب بھی گلفام کے پڑوسیوں، دوستوں یا جانے والوں میں سے کسی کی گوٹ پھنستی یا سرکاری مشینری کے سرخ فیتے میں کوئی الجھتا، کسی کی بجلی کا بل ہوش اڑا دینے والا آتا، کسی کا ٹیکس اس کی سطاعت سے باہر ہو جاتا یا پولیس کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو انہیں مسئلے کے حل کی کنجی گلفام ہی کے پاس دکھائی دیتی، اور وہ اپنی درخواستیں لے کر گلفام کے پاس اس طرح آتے جیسے اس نے لوگوں کے مسائل کے حل کا ٹھیکہ لے رکھا ہو، اور یہ بات بھی درست تھی۔ وہ ان مسئلوں کے حل کے لیے مشکل کشا ثابت ہوتا اور حتی الامکان سب کے مسائل حل کرواتا یا حل کروانے کی کوشش ضرور کرتا۔ پولیس کو وہ ایک طرح سے اپنے ماتحت سمجھتا جیسے وہ علاقے کا انچارج ہو، اور اپنے اس طاقت اور اختیار کی بحالی کے لیے اس نے اپنی تجوری کا منہ کھلا رکھا تھا۔ لہٰذا جب جابر علی نام کا ایک بڑا اور ہیبت ناک پولیس افسر آیا تو گلفام نے اسے محض اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کہ جابر علی کے اعلیٰ افسران اس کے دوست تھے، لیکن جابر علی ایک سربراہ افسر تھا جو اپنے مشن کے تحت کام کرتے ہوئے اپنے مقاصد میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے تمام افسران بالا کے احکامات اور ہدایت کو بائی پاس کرتے ہوئے جرائم کے سمندر میں بڑے بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالا، اور گلفام کو اس کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ وہ جب انکاؤنٹر میں مارا گیا تو اس کے حلقوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اس کے متعلق جب کہانی اخبارات میں آئی تو گلفام کے جاننے والوں کو یہ کہانیاں پریوں اور جنوں کی لگتی، اور یہ بات حرف آخر کے طور پر پکی روشنائی سے جیسے کندہ ہو گئی کہ گلفام انڈر ورلڈ کا آدمی تھا جس کا پیشہ اغوا برائے تاوان اور ڈکیتیاں ڈالنا تھا، اور اسی حوالے سے گلفام یا زاہد کے بیٹے علی کا نام بھی اخبارات کی زینت بنا۔ اور علی کی صحیح عمر کا چونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا، اس لیے ایک دو پولیس ریمانڈ کے بعد عدالت نے اسے بچوں کی یعنی 18 سال سے کم عمر کی جیل میں بھجوا دیا۔ گلفام بے شمار پیسہ پیچھے چھوڑ کر مرا تھا۔ علی کے نام پر ذاتی اکاؤنٹ تھا، بچت سرٹیفکیٹس تھے، علی کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن گرفتاری کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ گلفام کے نام کے ساتھ ساتھ علی کا نام بھی ذیلی سطروں کے درمیان اخبارات میں آنے لگا۔ زاہد کا حوالہ بھی آیا، ایک آدھ اخبار میں شمیلہ کے کردار پر بھی بات ہوئی۔ جہاں گلفام کے پس منظر نے گلفام کے حلقے میں لوگوں کو چکا دیا، وہاں گلفام کی حیثیت بھی بہت مشکوک اور پراسرار ہو گئی۔ لوگوں نے گلفام کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے لا تعلقی ظاہر کی، کہیں ان کو کوئی انڈر ورلڈ کے ساتھ ملوث نہ کر دیا جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے گلفام کے حلقوں کی علی کے ساتھ بھی دوری پیدا ہو گئی، اور علی ان گناہوں کی سزا بھگتنے لگا جو اس نے نہیں کیے تھے۔ بچوں کی جیل میں سب کم عمر قیدی تھے، کچھ علی کی عمر کے لڑکے اور کچھ علی سے چھوٹے تھے۔ علی پر کئی وارداتیں گزری تھیں جو اس کی یادداشت کی اسکرین پر کہیں بہت واضح اور کہیں دھندلی تھیں، لیکن وہ اتنا پریشان اور ایسے ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کافی چھوٹا تھا جب اس کی ماں ایک سکینڈل میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی، اور ماں دونوں بہن بھائیوں کو چھوڑ کر ایک اور آدمی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ واقعہ اس کے بچپن کی یادوں میں محفوظ تھا۔ اسے اس وقت بے انتہا تکلیف پہنچی تھی، لیکن اس کا باپ اسے تسلی دینے کے لیے موجود تھا، اور پھر وہ اپنی بہن اینی کے گلے لگ کر جب روتا تھا تو اس کے دل کا بہت سا غبار چھٹ جاتا، اور پھر جب وہ محلے یا اسکول کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگ جاتا تو وہ سب کچھ بھول جاتا۔ پھر اسے تائی کے گھر جا کے رہنا پڑا، اور تائی کا ستیلا اور بے رحمانہ سلوک اسے یاد تھا، لیکن یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس نے حالات کا تقاضا سمجھ کر اس صورتحال کو قبول کر لیا تھا۔ اور اس وقت بھی دکھ بانٹنے والی اس کی بہن اینی اس کے ساتھ موجود تھی۔ اور پھر اس دن جب وہ اغوا ہوا تھا، اس کے دماغ میں، دل میں اور جسم و جان میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت اس دھماکے کے ملبے کے نیچے دب گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا اور کس نے کیا ہے، لیکن پھر اغوا کرانے والے گلفام ہی نے اس دھماکے سے پیدا شدہ ملبے کو اپنے پیار، محبت اور شفقت کے پانی سے صاف کر کے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہ سب دکھ بھول گیا۔ اسی دکھ کی کیفیت کے دوران اسے اپنے باپ کی موت کی خبر بھی گلفام نے سنائی تھی،
اور باپ کی موت سے لگنے والے زخم پر گلفامی کی شفقت مرہم کا کام دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ماضی کی یادوں کی تلخیاں بہت پیچھے رہ جانے والے دھندلکوں میں اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مستقبل کی روشن اور خوشنما راہوں پر زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا تھا۔ پری میڈیکل میں داخلہ لینے کے بعد وہ خود کو ایک کامیاب سرجن کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہارٹ کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، وہ دل کا سرجن بننا چاہتا تھا، اور یہ خلش اور یہ خواہش بھی اس کے دل میں ایک تجسس پیدا کر رہی تھی۔ جو وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کا جسم نئی نئی کروٹیں لے رہا تھا، اور ان کروٹوں کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑکتا تھا، اور وہ دل کی اس دھڑکن کو سمجھنا چاہتا تھا، اور ایک تجسس اس کے اندر پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ دل ہے کیا، اور اس بری طرح سے فرا پر کیوں آ گیا ہے۔ اور وہ سوچتا تھا کہ یہ دل آ جانا کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو شے فرا پر آ گئی ہے، جو شے فرا پر چھا گئی ہے، یا جو شے فرا کو پسند کرنے لگی ہے، وہ دل ہے یا دماغ۔ دل اور دماغ کے درمیان جو نہ نظر آنے والا ایک پل ہے، وہ اس پل سے گزر کر فرا کو پا لینے کی جستجو رکھتا تھا، اور اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ فرا کے اندر بھی اسی طرح کی کوئی ہلچل ہے کہ نہیں۔ فرا اس کے پڑوسی کی بیٹی تھی۔ دونوں کے گھر آپس میں شیر و شکر تھے۔ علی فرا کے ساتھ کھیلنے کے لیے برابر والوں کے بنگلے میں چلا جاتا، اور کبھی فرا علی کے بنگلے میں آ جاتی۔ دونوں کے گھر بڑے بڑے تھے، گارڈن میں پھلدار اور پھولدار درخت تھے، جھولے دوسری کھیلنے کی چیزیں بھی دونوں گھروں کے اندر موجود تھیں، اور سب سے دلچسپی کی چیز تھی وہ سوئمنگ پولز تھے۔ کبھی علی فرا کے سوئمنگ پول میں فرا کے ساتھ سوئمنگ کرتا، اور کبھی فرا علی کے سوئمنگ پول میں آ جاتی۔ دونوں مل کر کھیلتے، مل کر لڑتے جھگڑتے، روٹتے، من جاتے، اکٹھے تیرتے، اکثر ایک دوسرے کے گھروں میں کچھ کھا بھی لیتے۔ علی کی ماں، رانی ماں اور فرا کی ماں کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس طرح فرا کے باپ مرزا صاحب اور گلفام میں ٹھیک ٹھاک جگاڑ تھا۔ روز ملنا جلنا، گپ شپ کرنا، حالات حاضرہ پر تبصرے، شطرنج کی بازی لگانا، عورتوں کی باتیں، سیاست پر تبصرے، اور پھر دونوں میں ایک خاص قدر مشترک تھی، اکٹھے پینا پلانا۔ اور یوں بڑوں کے درمیان جو دوستی تھی، اس نے علی و فرا کو اور بھی قریب کر دیا تھا۔ دونوں بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بڑے ہوتے گئے، اور پھر علی نے دیکھا اس کے بنگلے کے گارڈن میں لگے ہوئے نئے پیڑوں میں سال بہ سال رفتہ بہ رفتہ تبدیلی آ رہی تھی کہ پیڑ بڑے ہونے لگے، ان کی چھال مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئی، پھر چھال میں ایک چمک اور دلکشی پیدا ہونے لگی، پیڑ ابھرتے ابھرے اسے نظر آنے لگے، نخیز پیڑوں کے پتے سائز میں بڑے ہوئے، پھول جو پہلے نہیں لگتے تھے اب کھلنے اور مہکنے لگے، پھر بور آیا، خوشے نکلے اور ٹہنیاں پھولوں سے لد گئی۔ بالکل اسی طرح وہ خود بھی بڑا ہو رہا تھا، اور اسی طرح اس نے فرا کو بھی بڑے ہوتا، پھیلتے پھولتے اور ابھرتے ہوئے دیکھا۔ فرا کے چہرے میں بھی ایک تمازت پیدا ہو گئی۔ فرا کو دیکھ کے اب ایک ہلچل سی پیدا ہوتی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ فرا کے اندر بھی جذبات کی ایک نئی لہر تھی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے کودتے آئے تھے اور ایک ساتھ پول میں تیرتے ہوئے بھی تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ اچانک رانی ماں اور فرا کی امی نے دونوں کو منع کر دیا کہ وہ بھی اکٹھے سوئمنگ نہ کیا کریں، اور وہ اکٹھے سوئمنگ چھوڑ دی تھی۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ پلیز۔ ایک دن جب علی نے اچانک فرا کی کس کے کلائی پکڑی تو وہ کسمسا کر بولی، کیوں؟ علی نے پوچھا تھا۔ نہیں نا، اچھا نہیں لگتا، فرا نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن کلائی چھڑائی نہیں، اور علی کلائی چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، تاہم اس نے کلائی چھوڑ دی۔ ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ ایک دن باغ میں بیٹھے بیٹھے علی نے فرا سے پوچھا، اور وہ دھک دھک کرتے ہوئے دل کے ساتھ بولی، ہاں۔ اور پھر علی سے پوچھنے لگی، ہمارا دل دھڑکتا ہے؟ ہاں، علی نے اس بات میں جواب دیا، اور پھر فرا کا ہاتھ تھام کے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ فرا نے ہاتھ علی کے سینے پر رکھا تو چونک کر بولی، اوف اللہ، یہ تو بہت زور سے دھڑک رہا ہے، آؤ تمہارا دل دیکھوں۔ علی نے اپنا ہاتھ فرا کی طرف بڑھایا تو فرا نے علی کا ہاتھ آہستہ سے روک دیا۔ نہیں پلیز، آخر یہ کیا ہے؟ علی نے سوچا تھا کہ آخر ہم اکٹھے کھیل کود کر جوان ہوئے ہیں، بعض اوقات کھیلتے کھیلتے گتھم گتھا ہو جاتے تھے، لیکن کبھی کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اب ایک دوسرے کو چھونے سے بھی جوار بھاٹا آ جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اور پھر اسے سوچا کہ بور آئے، درختوں کی طرح جسم بھی جوان ہوتے ہیں اور دل بھی اور طرح سے دھڑکنے لگتے ہیں، اور پھر اس نے محسوس کیا تھا کہ صرف وہی فرا کی طرف راغب نہیں، فرا بھی اس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ ساتھ ساتھ کوٹھیاں ہونے کے باوجود گھنٹوں ٹیلی فون پر بات کرتی ہے۔ اس نے پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تو 1 سال کے بعد وہ بھی پری میڈیکل میں آ گئی، اور جب علی میڈیکل فرسٹ ایئر میں پہنچا تو فرا کی میڈیکل سیکنڈ ایئر تھی، اور وہ علی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور اس نے بھی ڈاکٹر بننے کی ٹھان لی تھی۔ اور ایک دن جب دونوں کوٹھی کے ٹیرس میں بیٹھے بہت پرفضا ماحول میں شام کے وقت باتیں کر رہے تھے تو فرائی کے منہ سے بے اختیار ایک بات نکل گئی تھی۔ کہنے لگی، پتہ ہے
जब तुम भी डॉक्टर बन जाओगे और मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो हम दोनों मिलकर एक अस्पताल खोलेंगे। कि हम दोनों शादी कर लेंगे? अली ने बेसाख्ता पूछा था और फराह झीप गई थी और कोसों खुदा की तरह एक साथ इसके चेहरे पर कई रंग आए थे जो एक साथ एक दूसरे में गडमड हो गए थे। चल मैं नहीं बोलती। फराह झूठ में टूट कर दूसरे मुड़ गई और अली ने इसकी थोड़ी को बहुत नज़ाकत से अपनी उंगलियों के पोरों से इशारे से पितर मोड़ा, जैसे फूल की पनखड़ियों को छूते हैं। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है चंदा? अली ने दिल की गहराइयों से जज्बात में डूबे हुए नरम लहजे में कहा और पहली दफे से चंदा कहकर पुकारा। और फराह को पहली मर्तबा अली का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा और दोनों एक दूसरे को भरपूर नजरों से देखने लगे। तुमने क्या कहा चंदा? फराह ने जज्बाती लहजे में पूछा। हाँ चंदा, तुम चंदा ही तो हो, बल्कि चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। इसने एक बार फिर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम इस तरह मुझे ना देखो अली। वो बहुत मासूमियत से बोली, जैसे सरासीमा हो गई हो। क्यों? अली ने पूछा। मुझे डर लगता है, वो सहमी हुई सी बोली। मुझसे? अली ने पूछा। नहीं, वो बोली, मेरी आंखों से। अली ने सबसार किया। हाँ नहीं, फराह बोली। तो? अली ने तजस्सुस से दरियाफ्त किया। पता नहीं। वो हड़बड़ा गई। एक बात कहूँ फरी? अली ने बहुत आहिस्ता से फराह की मखरूती उंगलियों को छुआ। वो नशीली सी रस भरी आवाज़ में धीरे से बोली, आओ शादी कर लें। अली अचानक बोला। अली? फराह चौंकी। ये क्या कह रहे हो अली? अभी नहीं। अली बहुत नॉर्मल तरीके से बोला, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और जब हम दोनों मिलकर अस्पताल खोल लेंगे। हाँ अली हाँ। वो सर हिला के बहुत गहरी सोच के साथ जज्बाती अंदाज में बोली, जैसे एक बहुत खूबसूरत ख्वाब की ताबीर देख रही हो। वो फिर संजीदा होकर पूछने लगी, तुम दिल के डॉक्टर बनोगे ना अली? हाँ। अली ने इस बात में सर हिलाया। और मैं दिमाग की डॉक्टर बनूंगी, बेसाख्ता बोली। क्यों? अली ने तजस्सुस से पूछा। तुम ही तो कहते हो ना, दिल और दिमाग में बहुत गहरा रिश्ता होता है, इसलिए। वो संजीदगी के साथ बोली। और फिर दोनों अपने अपने मिशन की तकमील के लिए पढ़ाई में लग गए कि देखते देखते एक क़यामत जैसे अली पर बर्पा हो गई। इसका बाप गुलफाम पुलिस मुकाबले में मारा गया और देखते देखते शहर का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी माफिया और अंडरवर्ल्ड का बंदा बन गया। देखते देखते सारी इज्जत और आबरू खाक में मिल गई और देखते देखते अली के अंदर का डॉक्टर मर गया और एक मशकूक और मुश्तबे कातिल सामने आ गया। और अब वो कॉलेज की आलीशान और पुरकार यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि जेल की 4 खानों वाली वर्दी पहने बच्चों की जेल के अंदर था। अब ये है तुम्हारी जगह, तुम यहाँ रहोगे। एक पुलिस वाला जेल के रजिस्टर में इसकी एंट्री करवाने के बाद अंदर लेकर आया और एक कोठरी में बंद करते हुए कहा। वहाँ पहले ही इसकी उम्र या कुछ थोड़ा छोटा हुआ लड़का मोहम्मद जान जेल के कपड़ों में, गोरी सूरत लेकिन मुरझाए हुए चेहरे के साथ मौजूद था।